میں پروفیسر ڈاکٹر شہباز حسن صاحب کا، ڈاکٹر ابراہیم سلفی صاحب کا، مولانا ابوبکر صدیق سلفی صاحب کا، مبشر رشید صاحب، مولانا زبیر حیدر صاحب کا، قاری محمدی سلفی صاحب کا، حافظ دانش جاوید صاحب کا، قاری منظور الہی صاحب کا، مولانا شاہد رسول صاحب، حافظ اسلم ظہیر، حسن سارم، اور اسی طرح سے امیر مرکزیہ ضلع لاہور جناب مشتاق احمد فاروقی صاحب، حافظ اشرف قمر صاحب، قاری حفیظ الرحمان عامر صاحب، قاری عابد ربانی صاحب، قاری عبدالشکور برق صاحب، حافظ محمد الیاس صاحب، مولانا عبدالغفار احسن صاحب، مولانا خورشید خلیق صاحب، مولانا عبدالرزاق ربانی، سید وسیم شاہ، مولانا یوسف صدیقی اور مولانا حبیب الرحمان بھٹوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے، انہوں نے ان دنوں میں بڑی محنت کی۔ اسی طرح اسوہ کے جو ذمہ داران ہیں جناب انور مغل صاحب، جناب شیخ محمد یوسف صاحب، خواجہ عمران صاحب، حافظ سعید عمران صاحب، حافظ عباس چغتائی صاحب، جناب عدیل بٹ صاحب، جس نوجوان نے یہ ساری محنت دین، یہ ٹیم جو ہے اس کو لیڈ کرنے والے عدیل بٹ صاحب ہیں، ارمغان شفیق صاحب، زہید مغل صاحب، جناب شیخ بلال ریاض صاحب جو علماء کے خادم ہیں، جناب شیخ اویس رفیق صاحب، خواجہ فیضان صاحب جو آپ کے سامنے یہ سوشل میڈیا کو چلا رہے ہیں، جناب طاہا صاحب، امین بھائی، جناب شکیل مغل صاحب، قاری رضا اللہ حقانی صاحب، جناب خرم عثمان صاحب، جناب شیخ عاطف صاحب، جناب خواجہ عثمان حفیظ صاحب، جناب زبیر منیر صاحب، جناب عبد الرحمن بٹ اور حافظ وقاص، جنہوں نے بڑی شاندار ماشاءاللہ سیکیورٹی کے ساری ذمہ داریاں ان دونوں دوستوں نے نبھائی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جناب شیخ جنید صاحب، اور اسی طرح یوتھ فورس لاہور کی ٹیم کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری معاونت فرمائی ہے۔ میں اس سے قبل کہ حافظ یوسف اسروج صاحب آپ کے سامنے خطاب شروع فرمائیں، میں محترم برادر مکرم جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ چند کلمات کے لیے تشریف لائیں، اور متصل بعد حافظ یوسف اسروج صاحب کو دعوت بھی وہی دیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے اور انشاءاللہ رخصت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب کی کہنا یہ اسوہ مجلہ آپ کو پہنچ چکا ہوگا، پھر بھی کسی کو چاہیے تو وہ باہر ہم اپنے دوست کو کھڑا کر دیتے ہیں، خواتین کی طرف بھی انشاءاللہ یہ تقسیم ہو جائے گا۔ ایک آدھ غلطی مجھے کہیں قرآن مجید کی سورہ کے حوالے سے کسی نے بھجوائی ہے، تو یہ چونکہ بہت ایمرجنسی میں ہوا ہے دن رات کر کے، تو کچھ ایک آدھ غلطی ہوگی انشاءاللہ، لیکن اس کی انشاءاللہ اصلاح بھی ہو جائے گی، آنے والے دنوں میں آپ اس کو بہتر دیکھیں گے۔ جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب۔ میں نے جو آخری خطاب کہا تھا وہ بزرگ ہمارے تشریف لے آئے ہیں، جناب مولانا اسحاق اکاڑوی صاحب، تو کیا خیال ہے آپ آخری خطاب، یعنی میں آپ سوچا شاید آپ مولانا شاید نہیں پہنچ سکے، لیٹ ہو گئے، تو سننا چاہتے ہیں؟ مختلف ہیں، آپ جتنے آج تک سنے ہوں گے اس سے مختلف ہیں، ہے ارادہ سننے کا تو پھر بیٹھ جائیں، آرام سے تسلی سے بیٹھیں، اور پیچھے والے بے شک آگے آ جائیں، کوئی بات نہیں ہے، 7-8 گھنٹے سے کانفرنس جاری ہے اور بہت سارے لوگ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے بیٹھے ہیں، تو جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، اس کے بعد انشاءاللہ حافظ یوسف اسروج صاحب، اور مختصر اب خطاب ہیں، مختصر خطاب کے لیے لیکن آپ کو نئی چیزیں اور نئی باتیں اور نیا انداز جو ہے وہ ملے گا جناب مولانا اسحاق اکاڑوی صاحب کی طرف سے انشاءاللہ۔ جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارسلت الی کافۃ للناس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز
سیرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، اس کی کامیابی پہ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے نہایت قابل قدر برادر عزیز پیکر اخلاص جناب پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب اور ان کے تمام رفقا، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور کے ذمہ داران، یوتھ فورس کے کارکنان، اسوہ فاؤنڈیشن کے ذمہ داران، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی جہود طیبہ، مساعی جمیلہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور جہاں تک تعلق ہے جناب باجوہ صاحب، حسد کا، عناد کا، بغض اور شر کا، تو حضرات ہمیشہ اس شخص سے حسد کیا جاتا ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس سے دشمنی روا رکھی جاتی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے کسی خوبی سے نوازا ہو، کسی اوصاف حمیدہ اور بہترین صفت کا حامل ہو، اس سے حسد کیا جاتا ہے، عناد رکھا جاتا ہے، دشمنی کی جاتی ہے، مخالفت کی جاتی ہے۔ مخالفت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو محبت کرنے والے، الفت کرنے والے، وفا کرنے والے، جانثار اور با کردار لوگ عطا کیے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کی رحمت کے بعد با کردار اور وفادار دوستوں کے ہوتے ہوئے آپ کو کبھی کوئی نیچا دکھا سکتا؟ بلند آواز سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جناب باجوہ صاحب، آپ کو کوئی بد کردار نیچا دکھا سکتا؟ اللہ رب العزت کی تائید آپ کے ساتھ ہے، رب کی نصرت آپ کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کی، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم آپ کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کی مساعی جمیلہ دن بدن اس میں اللہ رب العزت کا فضل شامل ہار ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ کارواں اللہ کی توفیق سے مزید بڑھتا رہے گا، اس میں اضافہ ہوتا ہی رہے گا۔ اور حضرات، میں جناب باجوہ صاحب کی خدمت میں ایک عرض یہ بھی کروں گا، آپ لاہور کے رہنے والے شہری لاہوری میرے احباب اور بزرگ تشریف فرما ہیں، جناب پسروری صاحب اور دیگر رفقا جن کا تعلق کسی دور میں گاؤں سے رہا ہے، دیہات سے رہا ہے، کریا سے رہا ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں ایک مخلوق بڑی بہتاش سے پائی جاتی ہے، دیہ میں، گاؤں میں، دیہاتی ماحول میں جب 14ویں کا چاند آسمان پر چمکتا ہے، وہ 5-7 اکٹھے ہو کر گاؤں سے باہر نکل کر ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، آسمان کے چاند کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمارا ہاتھ وہاں نہیں پہنچ سکتا، ہمارا منہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، اور وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، بھونکتے ہیں آسمان کے چاند پہ، اور 4 وجوہ کی وجہ سے آسمان کے چاند پہ تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں، آسمان کے چاند کو بھونکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ آسمان کا چاند بڑا بلند ہے، بڑا جمیل ہے، بڑا حسین ہے، بڑا دور ہے، جہاں پر ہمارا ہاتھ اور ہمارا منہ نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات، باجوہ صاحب آپ کے تمام رفقا اللہ کے فضل سے مبارکباد کے حقدار ہیں، اور میں آپ کے رفقا کو، آپ کے احباب کو یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اپنا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور ان کو کہہ دیجئے کہ رہیں گے کسی سے
دب کر نہ ہم کبھی رہیں گے، کسی سے دب کر نہ ہم کبھی، وہ شاہ حسن سہی تاجدار ہم بھی ہیں۔ اللہ کے فضل سے، اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ کے رفقا وفادار بھی ہیں، جان نثار بھی ہیں، با کردار بھی ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہ کارواں دن بدن روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جہود طیبہ، آپ کی مساعی جمیلہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔